جس میں مہندی علم کی گلیاں کھلتے علم کے پھول، جس میں مہندی علم کی گلیاں کھلتے علم کے پھول، ایسا ہے ایک باغ ہمارا شان اسلام اسکول، ایسا ہے ایک باغ ہمارا شان اسلام اسکول۔ جناب برکات صاحب یہ کیسے گزارش کروں گا کہ چند الفاظ سے ہمیں نوازیں۔ سوری فار ڈیلیڈ۔ اور انوار صاحب نے جو میرا انٹروڈکشن پیش کیا ہے، دیٹ آئی تھنک اے ویری جنرس انٹروڈکشن، آئی ڈونٹ تھنک آئی ڈیزرو فار دیٹ۔ Secondly, my designation mentioned on the banner is not very correct because I am not a managing director, rather I am a regional director. One thing I also want to mention here, since today morning, I suppose I am going for the Silver Jubilee celebration of our Urdu medium school. And that might be my mistake. I could not get the proper information from Anwar Saab. But in the morning, in the discussion, I have come to know that this is a program of a English medium school. I got very surprised because whatever message I have written for this program, that is in Urdu language. I don't want to say anything verbatim, rather I want to say something what I have penned down for this program, and that is in Urdu language. So please bear for this mistake. ڈاکٹر صاحب ہمارا انگلش میڈیم اردو میڈیم ہے، پورا کالج تک ہے، 10 تک، پھر بعد میں انگلش میڈیم ہے کالج، پھر انگلش میڈیم الگ سے اسٹارٹ کیا گیا ہے کیونکہ اب اس کی ضرورت ہے یہاں پر، لیکن انگلش میڈیم میں بھی اردو کی تعلیم باقاعدہ دی جا رہی ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، دینیات کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جی یہ تو میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں بھی دیکھ لیا، محسوس کیا کہ یہاں کا کیا کلچر ہے اور کس طرح سے تعلیم کا نظام چل رہا ہے، لیکن بہرحال میں نے جو کچھ لکھا ہے آج کے اس پروگرام کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہ رہا ہوں۔ عزت مآب صدر جلسہ، اسکول انتظامیہ کے ذمہ داران، والدین، ساتھیوں، عزیز طلباء و طالبات، اور بالخصوص اسکول کے فارغ طلباء، شان اسلام ہائی اسکول ممبئی کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر آپ سے خطاب کرنا میرے لیے اعزاز اور خوشی کی بات ہے۔ 25 سال کی تکمیل در حقیقت کسی بھی تعلیمی ادارے کی زندگی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے یہ موقع 25 سالہ طویل سفر کے خاتمے کی نشاندہی کرتا ہے، ایک ایسا سفر جس کا آغاز نہایت ہی عاجزی، انکساری سے ہوا ہوگا۔ جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید شان اسلام کا آغاز سماجی خدمت کے جذبے سے سرشار ایک چھوٹے سے گروپ نے کیا ہوگا، اور جیسا کہ مجھے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مہمانان سے بھی یہ تاثر مل رہا ہے، جس کا مقصد سماج کے اس طبقے کو، جو یہاں کی آبادی ہے، جیسا کہ میں نے بھی صدر صاحب سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ کافی آبادی بھی ہے، لوگ رہتے نہیں، تو میں سمجھا شاید یہ انڈسٹریل بیلٹ ہے، تو سماج کے اس طبقے کو
اردو بذریعہ تعلیم کے ذریعے اعلیٰ اور معیاری تعلیم فراہم کرنا رہا ہوگا، لیکن اب ساتھ میں اس کے آپ نے انگلش میڈیم بھی جوڑ دیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کچھ وقت کی ضرورت بھی ہے، اس کے لیے بھی آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ گرچہ پچھلے 25 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں جو نہیں بدلا ہوگا تو وہ اس ادارے کے قیام کا مقصد وہ نہیں بدلا ہوگا، وہ وہی ہوگا کہ ہمیں بلو پاورٹی لائن یا جو ہماری یہ کمیونٹی جو یہاں بس رہی ہے ان کو بیسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کرنا۔ میں یہاں پہ جان ڈیوی کا ایک کوٹ کرنا چاہوں گا کہ تعلیم ایک سماجی عمل ہے، تعلیم ہی ترقی ہے، تعلیم زندگی کی تیاری کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ تعلیم ہی زندگی ہے۔ بچوں اس بات کو بہت غور سے سنیے کہ تعلیم ہی زندگی ہے۔ کسی بھی اسکول کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ اپنے طلباء میں علم اور زندگی کی مہارتوں پر مشتمل ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جائے جو کہ زندگی کی کامیابی، زندگی کی بنیادی ضرورت کے ساتھ ہی طالب علم کے کردار سازی کرتا ہے۔ یہ یقیناً یہ کام کبھی بھی آسان نہیں رہا، لیکن شان اسلام نے پچھلے 25 سال قبل اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے آج بھی اس چیلنج سے نمٹ رہا ہے۔ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی ایک بڑی کوشش شان اسلام نے روایتی نصاب سے ہٹ کر ایک زیادہ جامع نصاب کی طرف منتقل کیا ہے، جس میں نہ صرف نصاب کے مواد پر توجہ مرکوز کی گئی ہے بلکہ سیاق و سباق اور اطلاق پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ میں اس مقصد کی حصولیابی کا اصل سہرا اسکول کے ذمہ داران بالخصوص پرنسپل انوار احمد خان صاحب، ٹیچرز حضرات کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ کے جو ڈرامے ابھی پیش ہوئے اس میں مجھے لگا کہ آپ نے کیریکٹر بلڈنگ پہ زیادہ فوکس کیا ہے، کیونکہ تعلیم کے ساتھ کیریکٹر بلڈنگ اصل چیز ہوتی ہے۔ اگر کیریکٹر نہیں بچوں میں بلڈ ہوا، آپ نے اس طرح کے پوٹینشیل اس میں ڈیولپ نہیں کیے، آپ نے ان کو وہ جو ہمارے سماج، ہمارے مذہب کی کیریکٹرسٹکس ہونی چاہیے وہ انکلکیٹ نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں وہ لائف پھر آگے کامیاب نہیں ہوگی۔ زندگی دنیاوی کامیابی ہوگی لیکن اصل جو مومن کی کامیابی ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تعلیم کے ذریعے کردار سازی کے قابل عمل کے ذریعے ہی ہم عظیم ماہر تعلیم، سائنسداں، اچھے منتظم، تکنیکی ماہرین، کامیاب صنعتکار، اچھے کھلاڑی، نامور فنکار، پرعزم شہری اور بالآخر ایک اچھا انسان پیدا کرتے ہیں۔ کردار سازی کے اس عظیم عمل میں اہم کردار اساتذہ ادا کرتے ہیں جو آنے والے نسلوں کی تربیت کرتے ہیں اور سماج اور زندگی کی مشکلات سے طلباء کو روشناس کراتے ہوئے ہم آہنگ کرتے ہیں۔ استاد صحیح معنوں میں ایک سماجی ریفارمر ہوتا ہے کیونکہ تعلیمی اداروں کی کارکردگی، ان کا معیار اور کامیابی بالآخر انہی اساتذہ پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے اداروں میں انہیں سب سے زیادہ صدر احترام سمجھا جانا چاہیے۔ اور میرا یہ میسج جو ہے خاص طور سے منتظمین کے لیے ہے، معذرت کے ساتھ آپ کا اسٹیج ہے مجھے بولنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کے سیکرٹری صاحب نے جس طرح سے بھی انوار صاحب سے بہیو کیا مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگی۔ پروگرام وہ اسکول کے ذمہ دار ہیں، 65 سال 70 سال سے وہ اس پیشے میں، ان کو معلوم ہے کس طرح سے پروگرام کرنا چاہیے۔ اس لیے میری منتظمین سے بالخصوص یہ ہے کہ اپنے ٹیچروں کو ہمیشہ صدر احترام سمجھیے، ان کی عزت میکسیمم کریے، کیونکہ وہی آپ کے بچوں کو اچھا شہری، اچھا انسان بنائیں گے۔
ये दुरुस्त है कि 21वीं सदी इल्म की सदी है और अब हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक इनकलाब देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारा आलमी माशरा एक तब्दीली के दौर से गुजर रहा है जिसमें हर एक के लिए मौके होने चाहिए। इंटरनेट, कंप्यूटर, फासलाती और ऑनलाइन तालीम की आमद के साथ ही तालीम बजाते खुद एक इनकलाब की दहलीज पर है और हम सबको मिलकर तालीम को सबसे ज्यादा मुतहर्रिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त की तब्दीलियों से हम नबज आजमा हो सके। तो टीचर्स, ये आपके लिए मैसेज है कि आप अपने बच्चों को जो भी एजुकेशन दे रहे हैं उनके साथ कैरेक्टर बिल्डिंग पे जरूर फोकस करिएगा। और मैंने आपके जरिए जो भी ड्रामे दिखाए गए, चाहे वो क्या नाम है, वो जजेस का जो ड्रामा था या जो भी सोशल मीडिया के ताल्लुक से ड्रामे थे, उन सब में ये चीजें मुझे कहीं कहीं लगी कि आप लोग कैरेक्टर बिल्डिंग पे काफी फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें सिर्फ ड्रामे तक नहीं होना चाहिए, ये अमली जिंदगी में भी बच्चों के शामिल होना चाहिए। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा और एक बार फिर इस प्रोग्राम के सदर जनाब असरार अहमद खान साहब और प्रिंसिपल जनाब अनवर अहमद खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस मौके पर मुझे रविंद्रनाथ टैगोर का एक कोट याद आता है। उन्होंने कहा था, इंसानी दिमाग समंदर से ज्यादा गहरा होता है और लामुतनाई खला से वसी होता है। प्यारे बच्चों, तालीम में आपकी मेहनत, लगन, नज़्म व ज़ब्त, संजीदगी ही आपके रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन है। याद रखिएगा बच्चों, हम लोग साइकोलॉजी पढ़े, जैसा कि अनवर साहब ने बताया था, सक्सेस का फॉर्मूला होता है, उसमें दो ही फैक्टर मेन होते हैं, आपको मौका मिलना और आप उसके लिए कोशिश करना। अगर आपको मौका नहीं मिला तो आप उस फील्ड में जा ही नहीं सकते। तो आप लोगों को मौका मिला है, आपको आपके वालिदैन स्कूल भेज रहे हैं, तो आप इस मौके का इस्तेमाल करिए और कोशिश करिए, मंजिल आपको खुद ब खुद मिलेगी। बाकी सक्सेस का कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं होता, कोई शॉर्ट रूट नहीं होता सक्सेस। प्यारे बच्चों, मैं फिर से पढ़ देना चाहता हूं, प्यारे बच्चों, तालीम में आपकी मेहनत, लगन, नज़्म ज़ब्त, संजीदगी ही आपके रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन है और आपका ये अमल एक बेहतर माशरा की तश्कील में मदद करेगा। मैं आप सबकी कामयाबी और एक शानदार मुस्तकबिल की ख्वाहिश करता हूँ। आखिर में एक बार फिर स्कूल की सिल्वर जुबली पर आप सबको मेरी नेक तमन्नाएं और पुरतपाक सलाम। शुक्रिया।